میں اپنے تمام کارکنوں سے، اپنی بہنوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، ہماری خواتین کا ونگ بہت اسٹرانگ ونگ ہے، میں اپنی یوتھ سے، اپنی برادر تنظیمات سے، کہ ایک منظم جد و جہد اور ایثار اور قربانی کے ساتھ اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو اب تیاری کرنی چاہیے۔ اور میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، دولت کا جمع کرنا، مشکل حالات ہیں، معاشی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، سب کچھ اپنی جگہ، اس کے لیے خواب دیکھنا، اپنے کیریئر کو بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اصل کیریئر ہمارا آخرت ہے۔ جب نظام ظلم اور فساد کا نظام ہو تو آپ کی ترجیحات بھی طے ہونی چاہیے کہ کون سی آپ کی ترجیح اول ہے اور کون سی ترجیح دوم، کون سی ترجیح سوم۔ اسلامی تحریکوں کا کام ایثار اور قربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کم تر پر قناعت کیجئے اور بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کیجئے، جو آپ کو انشاءاللہ جنت میں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہماری تحریک ہے، یہی سبق ہم نے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا، اور انہوں نے ہمیں قرآن و سنت سے سکھایا ہے۔ اس لیے یہ جو ہم عمومی الفاظ کہتے ہیں، سیکولرزم، لبرلزم، سرمایہ دارانہ نظام، یہ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے؟ یہ دنیا کا بندہ بناتا ہے، یہ مال کی محبت بڑھاتا ہے، یہ اس میں آپ کو پھنساتا ہے، یہ اسی کا آپ کو ہو کر رہنے کا درس دیتا ہے، اور آپ پھر اپنی ترجیحات اسی نظام کو بناتے ہیں اور خوش بھی بہت رہتے ہیں کہ میں درس قرآن تو کرتا ہوں نا، بڑے وی آئی پی قسم کے درس قرآن کرتا ہوں، پوری زندگی اس نظام کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اور ایک دو کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دین کا کام کر رہے ہیں۔ دین کو اپنی پوری روح کے مطابق لے کر چلنا ہے۔ اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، دین ترجیحات کا تعین کرتا ہے۔ جس بنیاد پر ہماری تحریک بنی وہ فروعیات نہیں تھیں، وہ ٹوپی داڑھی کی پیمائش، ٹخنوں میں پائچوں کی اونچائی، یہ بنیاد نہیں تھی، اور نہ ہم کسی کی نفی کرتے ہیں، لیکن ہماری بنیاد اقامت دین ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ جب ظلم اور فساد کا نظام ہو تو ترجیحات بھی بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی نہیں ہونی۔ چھوٹی چیزوں میں الجھا کر بڑی چیزوں سے لوگوں کو نہ ہٹائیں، چھوٹی باتوں کی بحثوں میں نہ پڑیں، بڑے کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔ دین بہت بڑی طاقت اور قوت ہے۔ دیکھیں حماس کے لوگ کس طرح مزاحمت کر رہے ہیں، دیکھیں اخوان کے لوگ کن آزمائشوں کا شکار ہیں، ان کے ہاں تو یہ بحثیں نہیں ہوتی، تو یہ کہاں سے شروع ہو گیا؟ اس لیے جو چیز ہماری دین میں، اور پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہمیں کتنا واضح پیغام، جو بانی تحریک ہو، جو لٹریچر جس کی بنیاد پر پوری اسلامی تحریکیں آگے بڑھ رہی ہوں، جس کی بنیاد پر یہ جماعت اسلامی آگے بڑھ رہی ہو، وہ فرد، وہ بڑا انسان بھی کہتا ہو کہ میری فقہی رائے موجود ہے، لیکن میں اپنی جماعت کو بھی پابند نہیں کرتا کہ میری فقہی رائے کی وہ تابعداری کرے۔ مرضی ہے کرو، مرضی ہے نہیں کرو، جو تابعداری کرنی ہے، جو اطاعت ہے، جو سماع ہے، وہ تو اقامت دین پر ہے، اس نظام کے خلاف جد و جہد پر ہے۔ بڑی چیزوں پہ تو آپ کمپرومائز کر لیں، اس نظام کا حصہ بن جائیں، چھوٹی چیزوں میں الجھ جائیں تو یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اس لیے جو فقہی تنوع موجود ہے، یہ دین کی خوبصورتی ہے۔ اس تنوع کو، اس ورائٹی کو، اس رائے کو اپنی رائے کے اوپر قائم رہتے ہوئے کسی کی نفی کیے بغیر ہر فقہی رائے کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کریں، اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی جرت بھی پیدا کریں۔ پورے معاشرے کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے اندر ہم کمزور لوگ ہیں، گناہگار، خطا کار، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آج میں نے یہ حلف لیا، کیا حیثیت ہے ہماری؟ اور میں اپنے جماعت کے ہر ذمہ دار اور اپنے ہر کارکن سے کہنا چاہتا ہوں، یقین کریں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم ایک گھر کا نظام چلانے کی، اپنی ذات کا کام کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بل الانسان علی نفسی بصیرہ، ہر بندہ اپنے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اس تحریک نے یہ جرت، طاقت دے دی کہ آج ہم اتنے بڑے بڑے کام ہمارے سپرد ہو جاتے ہیں۔ اس طاقت کے نتیجے میں اگر میں تقریر کر رہا ہوں تو میں سمجھوں میری تقریر، میں بات کر رہا ہوں تو میری بات، میں لڑ رہا ہوں تو میں لڑ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں۔ میں کیا چیز ہوتی ہے؟